علیکم، میں ہوں آپ کا ساتھی عظیم احمد خان، اور آج ہم پھر سے اردو زبان اس مضمون کو لے کر سیٹیٹ کی تیاری انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس آج کے اس لیکچر میں ڈسکشن میں انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں اردو کی جو سی ڈی پی کے کوشچنس ہیں وہ ہیں، اور اردو کی انفارمیشن بیسڈ چیزیں ہیں، اور ماہر نفسیات کی کچھ چیزیں ہیں، تو جتنا ممکن ہو سکے انشاءاللہ آج کے اس پیریڈ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے جو چیزیں ابھی بہت سارے بچوں نے گزشتہ پیریڈ کے جو نکات ہے وہ بھی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، جس میں علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم اور معنیات ہیں، جو اردو زبان کے قواعد کو لے کر کے، کسی بھی زبان کے قواعد کو لے کر کے چیزیں، چار چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد جو پارٹ شروع ہوتا ہے ہمارا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے زبان کی آموزش اور اختصار۔ زبان کی آموزش اور اختصار، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ بنائیے آپ اپنے نوٹ بک میں کہ ہمیں دیکھنا ہے لرننگ اینڈ ایکوزیشن آف لینگویج، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کے اندر کون کون سی چیزیں دیکھنا ہے کہ خاص طور پہ ایک ہے لرننگ ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں دو چیزیں ہیں ٹاپک کے اندر، ہم اس کو آسانی سے گفتگو کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہے آموزش اور دوسرا ہے ایکوزیشن، کو اردو میں کہتے ہیں اکتساب، ٹھیک ہے جی۔ آموزش کے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے؟ آموزش یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے جی، اور پھر اکتساب کیا ہے؟ جی مبا میڈم، ہاشمی، یہ لیکچر نہیں ہوگا، آپ کو اس میں آپ کو رپلائی دینا پڑے گا، آپ کو یہاں پر گفتگو میں شامل ہونا پڑے گا، تبھی آپ کو انٹرسٹ آئے گا۔ آموزش میں اور اکتساب میں آپ فرق کیا سمجھتے ہیں بتائیے؟ چلیے فاسٹ، کسی کے بولنے کا انتظار کیجیے۔ جی سمرن میڈم، جی بولیے فاسٹ، آموزش کا بھی کیا ہوتا ہے؟ جو پڑھایا گیا تھا۔ جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، حساب لینا جو پڑھایا گیا اس کا، ایک جو سکھایا گیا کتنا سمجھ میں آیا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے آموزش کی تعریف کے بارے میں خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجربات کی بنیاد پہ، خاص طور پر طالب علم کے یا کسی کے بھی برتاؤ میں جو تبدیلی آتی ہے ہم اسے آموزش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تجربات کی بنیاد، تجربات وہ سیکھے ہوئے ہو سکتے ہیں یا پھر خود سے اپنے آپ سے کسی کی غیر فطری طور پر بھی تجربات ہو سکتے ہیں، یا جان بوجھ کے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تجربات کی بنیاد پر انسان کے یا طالب علم کے برتاؤ میں جو تبدیلیاں ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آموزش کہتے ہیں۔ اور اکتساب جو ہے یہ ایک عمل ہے۔ دونوں فرق سمجھ میں مختصر میں، آموزش کیا ہے؟ تجربات کی بنیاد پر فرد کے برتاؤ میں تبدیلی، اور اکتساب کیا ہے؟ اور اکتساب کا جو عمل ہے وہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے، پیدائش سے ہی شروع ہوتا ہے اکتساب کا عمل۔ آموزش اکتساب کے ساتھ لگی رہتی ہے، تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت آسان اور چھوٹے چھوٹے جملوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اکتساب کا جو عمل ہے وہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے. 4 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اپنی مادری زبان کو سیکھ جاتا ہے. کون سے عمل کے اندر سیکھتا ہے؟ مادری زبان سیکھنے کا عمل کیا ہے؟ اکتساب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کل پرسوں کے لیکچر میں بھی دیکھے کہ مادری زبان جو ہے وہ کس طرح سیکھتا ہے بچہ. مادری زبان کس طرح سیکھتا ہے؟ کرتے ہیں. جی، مادری زبان فطری طور پر اپنے اطراف کے ماحول سے اپنے خاندان سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مادری زبان سیکھنے کا عمل یا پھر اکتساب کہلائے گا؟ جواب دیجئے. جی سر. جی مادری زبان سیکھنے کا عمل پیدائش سے ہی ہوتا ہے سر. جی، تو یہ اکتساب ہو گیا کہ آموزش ہو گیا؟ اکتساب. اکتساب. جی، اب دیکھیے 4 سال کی زبان 4 سال کی عمر تک بچہ جو اپنی مادری زبان سیکھ جاتا ہے، اکتساب کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسکول آنے سے عربی زبان سیکھ لیتے ہیں اگر گھر میں ان کو ماحول پرووائڈ کیا جائے یا سراؤنڈنگ میں کوئی اور لینگویج بھی ان کے پاس بولی جاتی ہو تو ایک سے زیادہ بھی زبان بچہ سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب پہلی بار بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسے اگر اس کے ووکیبلری ہم دیکھی جائے تو تقریباً 5,000 الفاظ بچے کے دماغ میں وہ جانتا ہے. کتنے؟ 5,000. ٹھیک ہے، پہلی جماعت میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کے ووکیبلری میں تقریباً 5,000 الفاظ سے وہ واقف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ آموزش کی جب بات کرتے ہیں تو آموزش کا خاص تعلق جو ہے کسی نہ کسی زبان کو باقاعدگی کے ساتھ ہم جان بوجھ کر اور خواہش کے ساتھ سیکھتے ہیں، وہ آموزش کا عمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم اردو زبان جو ہے وہ ہماری مادری زبان ہے اس لیے ہم نے اس کا اکتساب کیا. جبکہ ہم مراٹھی زبان سیکھنا ہے یا انگلش زبان سیکھنا ہے تو ہمیں اس کی آموزش کرنا پڑتی ہے، یعنی ہمیں باقاعدہ اسے سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آموزش میں اور اکتساب میں دونوں میں ڈفرنس سمجھ میں آیا سبھی کو؟ آگے بڑھیں. جی سر. لرننگ اینڈ ایکوزیشن دونوں کی چیزیں آپ یاد رکھیے. اب دیکھیے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کل بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ جب بھی ہم اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں یا سیکھے ہیں یا پھر جو بچہ 5 یا 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوتا ہے تو کیا اس کو اپنی مادری زبان نہیں آتی؟ کیا وہ مادری زبان بھی اپنے اسکول میں سیکھتا ہے؟ نہیں. مادری زبان بھی بچہ اسکول میں سیکھتا ہے کیا؟ نہیں. وہ واقف ہے سر. بلکہ وہ اپنی مادری زبان کی نوعیت اور ان کے جملوں کی تشکیل بھی آلریڈی اس کے دماغ میں ہوتی ہے، اس لیے وہ آلریڈی سیکھا ہوا ہوتا ہے. رسمی طور پہ وہ اسکول میں مادری زبان نہیں سیکھتا. اسی لیے مادری زبان کے ساتھ اکتساب کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدر ٹنگ یہ کیا ہے؟ ایکوزیشن ہے. جب آپ سیکنڈ لینگویج تھرڈ لینگویج کی بات کریں گے تو وہ لرننگ کے اندر شمار ہوگا. یہ 2 مین چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے اس ٹاپک کے اندر، لرننگ اینڈ ایکوزیشن کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بایولوجیکل اسپیکٹس آف لینگویج، جسے اردو میں کہتے ہیں زبان کا حیاتیاتی پہلو. زبان کا حیاتیاتی پہلو. ٹھیک ہے، اب اس میں بایولوجیکل فیکٹرز کیا ہوگے زبان کے اندر، اس چیز کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ زبان کے دماغ کا
زبان کی صلاحیت سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو جسم کے ہر آرگن کا تعلق دوسرے آرگن سے، اس کے جو نرو فائبرس ہیں، وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جڑا ہوا بنایا ہے. کیونکہ اکثر دیکھا ہوا ہے کہ ہمارا خاص طور پہ کہ بچپن میں آپ نے ایسے کیسز سنے ہوں گے کسی کے کہ ایک بچہ گر گیا اور اس کے دماغ پہ چوٹ آئی، جس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر وہ بول نہیں پا رہا ٹھیک سے، یا پھر وہ جو ہے دماغی طور پہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، یا پھر وہ زبان کو تتلاتا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ہر صلاحیت کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک بولنے کا تعلق ہے زبان کا، جس میں ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اپنے حلق کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر خاص طور پہ جو بایولوجیکل فیکٹر ہیں جس میں ہم آواز نکالتے ہیں، تلفظ نکالتے ہیں، تو آواز کے تلفظ نکالنے کے دوران ہمارے جو بایولوجیکل آرگنس ہیں، جس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں بتائیں گے کوئی؟ کون سے بایولوجیکل آرگنس ہمارے زبان کے اخراج کے دوران استعمال ہوتی ہیں؟ بتائیں. تلفظ کی ادائیگی کے لیے جسم کے کون کون سے اعضاء استعمال ہوتے ہیں؟ ہلو. ہاں سر، وہ لیرنگس، فیرنگس، ووکل کارڈز. جی. تو اہم کردار جو ہے ہمارا پھیپھڑوں کا ہوتا ہے، سانس کی نلی کا ہوتا ہے، کھانے کی نلی کا ہوتا ہے، اور ہمارا منہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اتنے اعضاء ہمارے زبان کی ادائیگی کے دوران استعمال ہوتے ہیں. پھیپھڑے، سانس کی نلی، کھانے کی نلی اور منہ، ان 4 چیزوں کا خاص طور پہ اہم یوز ہوتا ہے. اور ان اعضاء کے ذریعے سے ہی ہماری آواز ہوتی ہوئی باہر نکلتی ہے، اور مختلف آوازیں ہمارے حلقے سے ادا ہوتی ہے. ان آوازوں کا کنٹرول بھی زبان کو سمجھنے کے لیے دماغ کا استعمال ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی آواز نکالنا ہے. ہنسنے کے وقت آپ کے ایموشنس الگ ہوں گے، رونے کے وقت آپ کے ایموشنس الگ ہوں گے. ان تمام چیزوں پہ دماغ کا کنٹرول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہنستے وقت جیسی آپ کی آواز ہے، روتے وقت بھی ویسی آپ، یعنی کہ چہرے پر مسکراہٹ ہوں گی، آپ رو رہے ہوں گے، یا پھر آپ رونے کا آپ کا لہجہ ہوگا اور آپ ہنس رہے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے کہ مس بیلنس ہوتا ہے کیا؟ آپ نہیں کے لیے سر ہلا رہے ہیں اور آپ زبان سے ہاں کہہ رہے ہیں. کر کے دیکھیے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں سر. نہیں سر. دیکھیے آپ بیٹھے بیٹھے دیکھیے، آپ نہیں بولیے، سر ہلا کر اور اس کے جواب میں ہاں کہیے. کتنا مشکل کام ہے نا. تو یہ پورا کام جو ہے وہ برین اسٹیم کرتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. دماغ کے 2 حصے آپ جانتے ہیں کہ ایک سیریبرم ہے اور ایک سیریبرم ہے. تو خاص طور پر نچلے یا بیک سائڈ کا جو برین ہے ہمارا، جسے ہم برین اسٹیم کہتے ہیں، دماغ کی فوٹو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. اور پیچھے والا برین اسٹیم ہے، اور اگلے والا جو حصہ ہے وہ سیریبرم ہے، بڑا والا. یہ دماغ کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے. یہاں پر اس کی فوٹو میں نہیں لگا سکا. جو لوگ سائنس سے پڑھے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ 2 حصے ہیں. اس میں سیریبرم جو بڑا ہے، جانداروں کو خاص طور پر ماحول سے جوڑنے کے لیے بہت اہم ہے. سیریبرم یہ جانداروں کو ماحول سے جوڑنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے بعد جو نیچے والا حصہ ہے ہمارا برین اسٹیم، جسے ہم کہتے ہیں برین اسٹیم، یہ کیا کرتا ہے؟ دل کی دھڑکن اور سانس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. سیریبرم کے بھی 2 حصے ہیں. سیریبرم کے ایک ہے لیفٹ ہیمیسفیئر اور ایک ہے رائٹ ہیمیسفیئر. دیکھیے اس طرح یہ ہمارا برین ہے، اوپر والا سیریبرم. ایک لیفٹ ہیمیسفیئر ہے اور ایک ہے رائٹ ہیمیسفیئر. ٹھیک ہے. زبان کو بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ لیفٹ ہیمیسفیئر میں ہے. بایولوجیکل فیکٹرز ہیں زبان کے لیے. یہ چیزیں پوچھی بھی جاتی ہیں کہ زبان کی ادائیگی کے لیے دماغ کا کون سا عضو یا پھر کون سا حصہ استعمال میں آتا ہے. تو یاد رکھیے کہ دماغ کا لیفٹ ہیمیسفیئر میں اگر اور کلیئر سیریبرم ہم بنا سکتے ہیں. یہ اگر ہم ورٹیکل اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کا ہمارا برین ہے. اس کے 2 حصے ہم نے کیے، ایک لیفٹ ہیمیسفیئر ایک رائٹ ہیمیسفیئر. ٹھیک ہے.
اگر میں ادھر سے بتاؤں تو میری جانب سے یہ رائٹ ہے اور یہ ادھر سے لیفٹ ہے. تو زبان کی ادائیگی جتنے بھی فیکٹرز ہیں جو زبان کے استعمال میں کنٹرولنگ ہے، آوازوں کا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو کنٹرول کرتا ہے دماغ کا وہ لیفٹ ہیمیسفیئر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے بایولوجیکل فیکٹرز؟ اس زبان کے بایولوجیکل فیکٹرز میں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زبان کی ادائیگی میں جسمانی اعضاء استعمال نہیں ہوتی یا بایولوجیکل فیکٹر نہیں ہے، سب احساس، جذبات کا خیال کا حصہ ہے. تو احساس بھی، جذبات بھی، خیال بھی، یہ تمام تر چیزیں ہمارے دماغ سے جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جہاں تک بولنے کا تعلق ہے صرف ادائیگی کا، پروناؤنسیشن کا، آوازیں نکالنے کا، تو اس میں ہمارے پھیپھڑے استعمال ہوتے ہیں، سانس کی نلی استعمال میں آتی ہے، کھانے کی نلی استعمال میں آتی ہے، اور ہمارا منہ کے اندر ہماری زبان ہے، جبڑا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آوازوں کا کنٹرول کا کام کون کرتا ہے؟ دماغ کا کام کرتا ہے. دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہے یہ جو میں نے بنایا آپ کو بڑا والا حصہ، یہ سیریبرم ہے ٹوٹل، اور اس کے پیچھے یعنی کہ دیکھیے یہ دماغ ہے پر جو ہے سیریبرم ہوتا ہے جسے ہم چھوٹا دماغ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ رہا اتنا بڑا والا، یہ سیریبرم، اس کے دو حصے ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نیچے والا ہے اسے ہم سیریبرم، یہ برین اسٹیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ناریل بن گیا ہو دماغ. چلیے، سمجھ میں آیا بایولوجیکل فیکٹر؟ آگے بڑھیں. جی سر. سب ہیں کلاس میں؟ جی سر. چلیے. اب دیکھیے نیکسٹ پارٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، جس میں ہم کو ڈسکس کرنا ہے زبان کا نفسیاتی پہلو. چھوٹا سا ہے. ابھی ہم نے بایولوجیکل فیکٹر دیکھے یعنی کہ حیاتیاتی پہلو دیکھے، اب دیکھنا ہے زبان کا نفسیاتی پہلو. زبان کا نفسیات سے کیا تعلق ہے؟ کون سی زبان بول رہے جی ہم؟ ہماری زبان جو 32 دانتوں کے بیچ میں ہے وہ زبان ہے کہ یہ؟ اردو زبان. کون سی زبان ہے تو یہ؟ کون سی زبان کی بات کر رہے ہیں؟ اردو زبان. مادری زبان. جی، کوئی بھی زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں بولنے کے لیے، اس میں خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں، خاص طور پہ ابھی ہم نے دوسری تیسری مرتبہ ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ 4 سال تک کا بچہ اپنی اطراف میں بولی جانے والی مادری زبان ہو یا بولی زبان ہو سیکھ جاتا ہے. آپ کے گھر میں بھی آپ آبزرو کیجئے کہ 4 سال کا، 3 سال کا کوئی بچہ ہے، آپ کا بھانجا، بھتیجا یا بیٹی، بیٹا، تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر وہ 4 سال کی عمر میں اچھی خاصی زبان بول دیتا ہے، اردو زبان بول دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ کیسے سیکھا ہے؟ وہ لرننگ ہے یا ایکویزیشن ہے؟ بتائیے کوئی. 4 سال کا بچہ جو سیکھ رہا ہے، اکتساب ہے یا آموزش ہے؟ اکتساب ہے. ٹھیک ہے، تو ماہرین جو ہے نفسیات کے وہ کیا کہتے ہیں اس تعلق سے کہ زبان کا نفسیات سے کیا تعلق ہے؟ اس میں بیہیویئرسٹ جو ہیں، کرداریت پسند جو لوگ ہیں، ان کا اہم چیزیں ان کے پاس اپنے سامنے دیکھنے کو آتی ہے نفسیات کے اندر بھی، CDP کے اندر بھی. تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ماہرین کرداریت کا نظریہ. ٹھیک ہے، تو بیہیویئرسٹ کیا کہتے ہیں؟ بیہیویئرسٹ کیا کہتے ہیں زبان کے تعلق سے؟ ٹھیک ہے، بیہیویئرسٹ کیا کہتے ہیں؟ تو جو مشہور جو لوگ ہیں، پالو ہے، اسکینر ہے، البرٹ بندورا ہیں. ٹھیک ہے، کون کون؟ پالو، دوسرے ہیں اسکینر، البرٹ باندورا ہیں. ان سب کا شمار کرداریت پسند میں آتا ہے، بیہیویئرسٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پالو ہے، اسکینر ہے، البرٹ باندورا ہے.
تو ان کے نزدیک بچے کا جو دماغ ہے یا بچہ جو ہے ایک کوری سلیٹ کی مانند ہے. ٹھیک ہے، سلیٹ یعنی تختی. ٹھیک ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، نومولود ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ بالکل کورا ہوتا ہے، ایمٹی ہوتا ہے، بلینک ہوتا ہے، پوری سلیٹ کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ کرداریت پسند ہے. اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ بچہ آبزرو کرے گا ماحول سے، اس کے اہل و عیال سے، فیملی سے، تو وہ الفاظ اس کوری سلیٹ پر نقش ہوتے جاتے ہیں، بچہ ان الفاظ کو سیکھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو لوگ ہیں. اس میں نمبر 1 ہے پالو اور اسکینر. پالو اور اسکینر کیا کہتے ہیں کہ زبان سیکھنا محض محرک اور رد عمل کے رسپانس کے درمیان کا تعلق ہے. اس کی دیگر تھیوریز بھی آپ نے نفسیات میں پڑھے ہیں، تو وہ ٹاپک CDP کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے تجربات میں ایک اسٹیمولس اور ایک ریسپانس دونوں چیزوں کو اپنے نظریات میں پیش کیا. اسٹیمولس کہتے ہیں محرک کو اور ریسپانس کہتے ہیں رد عمل کو. تو پالو اور اسکینر یہ کہتے ہیں کہ زبان کیا ہے؟ زبان ایک ایسی چیز ہے، زبان کا سیکھنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف اسٹیمولس اور ریسپانس ان دونوں کے درمیان کا جو ایسوسیشن ہے، جو تعلق ہے، وہی کیا ہے؟ زبان سیکھنے کا عمل ہے. جو کس طرح آتا ہے؟ مشق سے آتا ہے، نقل سے آتا ہے، رٹنے سے آتا ہے. بچہ جب کسی بھی ماحول کو ماحول سے اپنی زبان کو سنتا ہے تو اسے دہرانے کی کوشش کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ان الفاظ کو جوڑ جوڑ کر ایک جملہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر جملے سے وہ اپنے کلام کی کوشش کرتا ہے. یہ تمام چیزوں کو جوڑ کر یعنی کہ اسٹیمولس اور ریسپانس ان دونوں کو ملا کر زبان سیکھنے کا عمل ہے. اس طرح کا کس نے کہا؟